دا سلور والا مذہب سر یہودی اور ماں و تاپا کے پیدا کوئی اختلاف. رحمان بابا فرماتے چاروں مذاہب ایک ہے، اختلاف تو آپ اور ہم جیسے نہ سمجھو نے پیدا کیے. بات سمجھا کرو، صرف ہنسنے سے کام نہیں چلتا. یہ سب آپ کا سبق ہے، اور دان نکالنا یہ خرگوش کا کام ہے. اس سے بات آ جاؤ. بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ، یہ دعویٰ ہے. اب اس کی تشریح کس طرح ہے؟ تنویر دعویٰ. وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، وہ چاہتے ہیں کہ علیحدہ کر لے اللہ اور پیغمبروں کو. قرآن کی آیتوں میں ٹکراؤ، قرآن اور سنت میں ٹکراؤ پیدا کر رہا ہے. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، کہتے ہیں ہم کچھ مانتے کچھ نہیں مانتے. وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور یہ چاہتے ہیں کہ بنا لے اس کے درمیان راستہ. اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ کافر ہے پکے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کیا ہم نے کافروں کے لیے عذاب رسوا کن. ایک پرویزی آیا، پرویز یہ کہتا ہے کہ احادیث قرآن کے خلاف ہے، اور امام بخاری اور امام مسلم کو کہتے ہیں کہ یہ عجم کے سازشی ہے اور یہ مجوسی ہے، اسلام کو نقصان پہنچایا ہے. پہلی بات تو یہ کہ اسلام تو نام ہی ان بزرگوں کے لائے ہوئے اور لکھے ہوئے کتابوں کا ہے، اور پرویز تو آٹے میں نمک نہیں مکی کے برابر بھی نہیں ہے. اور پرویز کو ٹٹولنے کے بعد اکثر الکفار معلوم ہو رہا ہے. تو ایک پرویزی یہاں آیا، مجھ سے کہنے لگا، میں نے کہا کیوں حدیث نہیں مانتے ہو؟ کہا حدیثیں تو جھوٹی ہیں. میں نے کہا پیغمبر نے جو زندگی بھر گزاری تو صحابہ و تابعین نے روایتیں جمع نہیں کی، وہ کون سے دین پر عمل کرتے تھے اور چلاتے تھے؟ کہتے نہیں قرآن کے خلاف ہے. میں نے کہا مثلا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جس نے ایسے وقت میں سنت پر عمل کیا جب دین میں گڑبڑ ہو رہی تھی، ایسے شخص کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. مجھے کہتا ہے شہید جانتے ہو ایک شہید کتنا بڑا ہے؟ تم یہ سارا مدرسہ لٹا دو شہید نہیں ہو سکتے. 100 شہید اتنے آسانی سے بنتے ہیں. میں نے کہا اعتراض 100 کے عدد پر ہے کہ ایک شہید کافی ہے، 100 نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک، اسی پہ اعتراض ہے. میں نے کہا اگر یہ عدد 1000 کا ہو اور قرآن میں ہو پھر کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، ایک رات 1000 مہینوں سے اور ان کی راتوں سے افضل ہے. جہاں 100 شہید غلط ہے وہاں ایک رات 1000 مہینوں سے افضل کیوں ہو رہی ہے؟ پسینے بہنے شروع ہو گئے. میں نے کہا جو شخص 100 کے عدد پر معترض ہے وہ 1000 پر ایمان کیسے لائے گا؟ پتہ چل گیا کہ وہ کلام اللہ ہے اور یہ کلام رسول ہے. وہ 1000 بھرے، یہ 100 بھرے. تو یہ صداقت کی دلیل ہے. یہ ہے فرق پیدا کرنا قرآن و سنت کے درمیان. ایک منکر حدیث کو لایا گیا. میں نے کہا منکر حدیث ہو؟ کہنے لگے ہاں میں منکر حدیث ہوں اور تم منکر قرآن. مجھے کہتے ہیں ساتھی غصے ہو گیا. میں غصے سے کام نہیں چلے گا، سمجھانا لازم ہے. میں کیسے منکر قرآن ہوں؟ کہا آپ حدیث پیش کرتے قرآن تھوڑا پڑھتے ہیں. میں نے کہا ہم جو واعظ نصیحت کرتے ہیں، کہا ایک آیت دھوکہ دینے کے لیے پڑھ لیتے ہیں پھر جو چاہے کہتے رہتے ہیں. میں نے کہا یہ تو بڑا خطرناک ہے. میں سمجھ لیا کہ اس کو تو بعض سانپ ایسے ہوتے کہ سپیرا بڑے غور کے بعد پکڑتا ہے اس کو، بعض سانپ فوراً پکڑے جاتے ہیں. میں سمجھ گیا. میں ٹھیک اچھا بات سنو. مثلا میں نے خطبہ پڑھا اور پھر میں نے آیت پڑھی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. یہ ٹھیک ہے؟ کہاں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آگے جو آپ کہتے رہتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا آیت تو آپ نے دیکھ لی نا کہ میں نے پڑھ لی. کہا ہاں. تو میں نے کہا اب یہ بتانا پڑے گا کہ نمازیں کتنی ہیں، فرض کتنے ہیں، واجب کتنے ہیں، اور سنت و نفل کتنی ہیں.
یہ بتانا کہ نماز مسلمان پر فرض ہے، کافر پر نہیں، اور مسلمان بالغ کب ہوتا ہے، نابالغ کب تک ہے، اور مسلمان وضو کرے گا تو کیا احکام ہے، غسل کا کیا طریقہ ہے، غسل کی کتنی قسمیں ہیں، بدن پاک، کپڑا پاک، جگہ پاک، کن الفاظ سے نماز شروع ہوگی اور کن الفاظ کے ساتھ نماز پوری ہوگی، کن الفاظ سے ختم ہوگی، کون کون سے کیفیات نماز میں پسندیدہ ہے، کن کلمات اور عوارض سے نماز ٹوٹے گی یا نماز میں یہ سب باتیں جو میں کروں گا یہ اقیم الصلاح ہے یا نہیں؟ تو مجھے کہتا ہے عالم ہونا طریقے سے پکڑنا جانتے ہو۔ میں نے کہا ایک بات کرو کہ یہ اقیم الصلاح بیان ہو رہی ہے، اس کے خلاف ہو رہا ہے؟ تو کہنے لگا نہیں اقیم الصلاح ہے۔ میں نے کہا اس پر تو 4 گھنٹے نہیں، پورا کتاب الطہارت کتاب الصلاۃ بیان ہو جائے گی۔ تو پتہ چل گیا کہ تمام احادیث جو طہارت الصلاۃ سے متعلق ہے، فقہ کے تمام ابواب جو طہارت الصلاۃ سے متعلق ہے، وہ سب کے سب اقیم الصلاح کی تفسیر ہے اور محفوظ چلے آئے۔ اسی طرح زکوٰۃ، ورکع، معرہ کی تمام مسائل۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہم ایک آیت پڑھ کر آگے پھر دھوکہ دیتے ہیں؟ چپ چاپ خاموش بیٹھ گیا۔ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے اللہ اس کے رسولوں کے ساتھ اور چاہتے ہیں کہ تفرقہ پیدا کرے اللہ اس کے رسولوں میں۔ تفرقہ کیسا ہوتا ہے؟ وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، ہم ایمان لاتے ہیں کچھ پر اور نہیں مانتے ہیں کچھ۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور یہ چاہتے ہیں کہ اختیار کرے اس کے درمیان میں نیا راستہ۔ کبھی بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں القرآن والے، اس کے مقابلے میں الحدیث آ گئے۔ پرویز کا نام ہے اہل القرآن، تو ایک اور پارٹی بازی کا نام ہے اہل الحدیث۔ اہل الحدیث نام غیر سنت نام ہے، غیر معصور نام ہے۔ پیغمبر نے اہل الحدیث نہیں کہا ہے، اور اگر کہا ہے تو صحابہ کو۔ اسی طرح اہل قرآن بھی صحابہ کو۔ تدریب جلد ثانی میں ہے اہل الحدیث اے ائمۃ الحدیث کا یحییٰ بن معین و یحییٰ بن سعید القطان و علی بن المدینی و احمد بن حنبل۔ اہل الحدیث ائمہ کے معنی میں ہے ایک آدمی جس کی نہ داڑھی ہے نہ مونچھ ہے، خالی شلوار اوپر چڑھایا ہوا ہے، ہاتھ یہاں باندھتا ہے، اہل حدیث بنا ہوا ہے، یہ اہل حدیث ہے، کرین بنا ہوا ہے۔ اور وہ طالب علم جو ساری کتاب حدیث کی پڑھ کر کے فارغ ہوئے، وہ علماء جو زندگی بھر حدیث، وہ اہل حدیث نہیں ہے۔ ایک چھوٹا سا کرین جو ہے یہ اہل حدیث ہے۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہ لوگ کافر ہیں پکے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے عذاب رسوا کن۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے اللہ و پیغمبروں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور تفرقہ نہیں کرتے ایک کے درمیان بھی۔ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان لوگوں کو دے دے گا ان کا اجر۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اے اللہ بخشنے والا رحم والا۔